اور سیاست رسول اللہ کی میراث ہے. بے شک بے شک. حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے نبی ہیں, سیاسی طاقت کے حساب پر موجود ہیں, بادشاہ بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں اور پاور سیاست کے ساتھ وقت کے بادشاہ بھی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کے ایک سیاسی امیدوار کے طور پہ ریاست کو سنبھالنے والے ہیں. میرے پاک پیغمبر نے اس بنیاد پہ فرمایا کہ لوگوں, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. اے لوگوں, نبی آتا وہ نبی بھی ہوتا, امت کے لیے اسلامی سیاست دان بھی ہوتا. میں نبیوں میں آخری نبی ہوں. حضور نے فرمایا میں نبیوں میں آخری سیاست دان ہوں. میرے بعد میرے وارثان, میرے ورثاء علماء آئیں گے اور اس سیاست اسلامیہ کو لے کر آگے چلیں گے. یہ قرآن کی آیات نہ ہو, رسول اللہ کا فرمان نہ ہو, جو سزا چور کی وہ ہمیں دے دینا. لیکن جب اللہ کا قرآن سیاست اسلامیہ کی بات کرتا ہے, رسول اللہ کا فرمان سیاست اسلامیہ بتاتا ہے, تو پھر وجہ کیا ہے؟ میں تبلیغی عالم کو دیندار سمجھتا ہوں, میں مدرسے کے مولوی کو دیندار سمجھتا ہوں, مسجد کے امام کو دیندار سمجھتا ہوں, خانقاہ کے عالم کو, اللہ اللہ کہلانے والے کو دیندار سمجھتا ہوں, جمعیت علماء اسلام کے سیاسی عالم کو میں دنیا دار مانتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, میں قادیانیوں کے بیانیے سے متاثر ہوا ہوں جو انہوں نے سیاسی علماء اور غیر سیاسی میں تفریق پیدا کی, اور کوئی وجہ نہیں. میں کہتا ہوں جرت کرے میرا مجمع, جرت کرے میرے نوجوان, اس عالم سے پوچھے جو عالم دین کی ہر بات بتاتا ہے, نہ سیاست کرتا ہے نہ سیاست دانوں کے لیے دعا کرتا ہے. اسلامی سیاست دانوں کے لیے, جمعیت علماء اسلام کے لیے, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے لیے, یہ سارے دین کی باتیں مولوی مجھے سنائے, سارا دین بتائے, تبلیغ سے لے کر تعلیم تک, تعلیم سے لے کر تدریس تک, تدریس سے لے کے تجوید تک, تجوید سے لے کے تصوف تک, تصوف سے لے کے خانقاہ تک, خانقاہ سے لے کے ممبر تک, ممبر سے مسجد تک, مسجد سے مصلی تک, ایک ایک دین بتائے. نہ سیاست اسلامیہ کی بات سنائے, نہ سیاسی علماء جمعیت علماء کے لیے دعا کرے. مجھے اس مولوی کے معاملے میں کوئی اور چیز نظر آتی ہے. اپنی پوزیشن واضح کر. جب دین ہے سیاست, اور سیاست دین کا حصہ ہے, کیا وجہ ہے تیرے بیانات میں نے آج تک پیغمبر کی حدیث کیوں نہیں سنی؟ تیری گفتگو میں, تیری بات میں کیوں نہیں سنی؟ ابھی میں یہاں آیا تو میں حیران ہو گیا. پنجاب ٹوبا ٹیک سنگھ اور جمعیت علماء اسلام کے پرچموں کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا. میں نے کہا کہ جرت ہے ماشاءاللہ تمہاری. ایسا کو میں نے کہا جی مزہ آ گیا, ایسی جگہ اور جمعیت علماء کا پرچم لہرا رہا ہے. اور یاد رکھیں ہمارا پرچم بھی صحابہ کرام کی عظمت کو واہ واہ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ بولو نا, لاؤ ایسا پرچم جیسے جمعیت علماء کا ہے. جمعیت علماء کا پرچم کون سا ہے؟ سیاہ اور سفید دھاریوں پر مشتمل ہے. یہ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کا دوپٹے کا پرچم ہے. لاؤ نا میری ماں جیسا پرچم. بھائیو, میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے کہتا ہوں, جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے اور اس بات کو تسلیم کرتے کہ پرچم نبوی ہے, تو پھر ہمارے گھروں پر یہ پرچم لہرانا چاہیے یا نہیں لہرانا چاہیے؟ آپ جس کا دل کہتا ہے وہ ہاتھ لہرانا چاہیے یا نہیں لہرانا چاہیے؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں, اگر آپ اس بات پہ قائل و فاعل ہیں تو ہمارے گھروں پر پرچم نبوی لہرانا چاہیے یا نہیں لہرانا چاہیے؟ ہمارے گھروں پر سیاست اسلامیہ کا پرچم اوپر ٹھہرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کیجئے. آج کے بعد آپ جتنے بیٹھے ہیں اپنے گھروں پہ
परचम नबी, जमीयत उलमा का परचम, इस्लामी सियासतदानों का परचम और परचम नबी आप इंशाअल्लाह अपने घरों पे लहराएंगे। लहराओगे? इस परचम को जगा दोगे? अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। मैं सियासी उलमा की बात जानबूझ के हर जगह करता हूँ। भाई हमें सुनने वाले मिलियन से ज्यादा लोग हैं। आज हमारी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो छोड़ो इस्लामी दुनिया के तूल अर्ज में अल्लाह के फजल से गूंज रही है। इस पर किसी किस्म की मुझे अवामी क्रेडिट नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। इस उम्र में यूं दुनिया में मिलियन बंदे सुने, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये रब्बे करीम का करम, फजल, एहसान, इम्तिनान है। तो भाइयों, तो फिर हमें चाहिए हम अपनी सलाहियतों को मुकम्मल दीन पर लगाएं।